وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 94۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں بھیجا ہم نے کسی بھی بستی میں کوئی نبی، الا اخذنا اہلہا بالبأساء والضراء لعلہم یضرعون، لیکن ہم نے جب انہوں نے نبی کو نہیں مانا بستی والوں نے، تو پھر ہم نے ان کو مبتلا کیا کس میں؟ بیماریوں میں، مشکلوں میں، تنگیوں میں، قحط میں، بہت ساری آزمائشوں میں لا پھر ان کو تکلیفوں میں۔ ذرہ جو ہے تکلیف کے لیے آتا ہے، اور اسی طرح آپس کی لڑائیاں، بالبأساء، یہ سب کچھ اللہ پھر کن کو ان چیزوں میں مبتلا کرتا ہے؟ جو نبی ان کے پاس پیغام لے کر آتے ہیں اس کی بات کو نہیں مانتے۔ اور اللہ کس لیے کرتے ہیں یہ سب کچھ؟ یہ تکلیفیں کیوں آتی ہیں؟ یہ مشکلیں کیوں آتی ہیں؟ بیماریاں کیوں آتی ہیں؟ لعلہم یضرعون، اللہ فرما رہے ہیں تاکہ وہ اللہ کے آگے گر کر آئیں، توبہ کریں، معافیاں مانگیں۔ دیکھیں، ہم اگر میں اور آپ بھی اپنے حالات کو دیکھیں تو ہم اپنی دنیا میں مست ہوتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کوئی بیماری آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، گھر میں کوئی بھی کسی فرد پر بھی کوئی بیماری یا مشکل کوئی آ جائے تو پورے گھر جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے مومن کا۔ اللہ جب اس کو کوئی نعمت دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اللہ کا اور بھی شکر گزار ہوتا ہے۔ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا زبردست ہے کہ جب نعمت ملتی ہے تو اللہ کا شکر گزار بن جاتا ہے اور زیادہ اللہ کی بندگی میں آگے بڑھتا ہے، اور جب کوئی تکلیف آتی ہے تب بھی صبر کرتا ہے، اور دونوں ہی وجہ سے، یعنی شکر اور صبر کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بھی طریقہ ہے کہ اللہ جب انسان اپنے حالات میں، جب آسانی ہی آسانی ہے، عیش و عشرت والی زندگی چل رہی ہے، تو اللہ سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں، مومن تو جیسے میں نے کہا کہ اور شکر گزار ہوتا رہتا ہے، اللہ ہمیں ایسا مومن بنائے، ایسا ایمان نصیب فرمائے۔ لیکن تکلیف میں ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد بھی، اور اپنے آپ کو بھی، اپنی فیملیز میں بھی، کہ جیسے کوئی تکلیف آتی ہے تو سب جو ہے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بڑا طریقہ ہے، ہر حال میں رحم ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی طرف پلٹیں، اور اللہ کسی کو اگر جھنجھوڑتا ہے اور وہ پلٹ آتا ہے تو یہ بھی اللہ کی بہت بہت بڑی رحمت ہے۔ دیکھیں، سورہ الانعام کی آیت نمبر 43 میں ہم نے پڑھا تھا، فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، پھر کیوں نہیں جب ہماری طرف سے ان کو کوئی تکلیف، مشکل، تنگی آئی، تَضَرَّعُوا، کہ وہ پھر ہمارے آگے گر کر آتے، آہوزاری کرتے، اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگتے۔ لیکن جب دل سخت ہو جائے نا، ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں، پھر بھی یقین اللہ پر نہیں ہوتا، میں فلاں کر لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جو تکلیف ہے تو ان کے ساتھ کوئی ہمدردی کرے کہ اللہ تعالیٰ، تو کہتے ہیں ہو جائے گا انشاءاللہ، فلاں میرا تعلق ہے، فلاں میرا ہے مسئلہ، میں کر لوں گا، فلاں فلاں سے میرا تعلق ہے، یا فلاں فلاں میرے پاس ہے سارا کچھ جو میں کر لوں گا۔ اللہ اکبر، جبکہ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے آگے گر کر آئیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن ان کے دل پھر بھی سخت ہی ہوتے رہتے ہیں اور سخت ہو جاتے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان ان کے لیے سجا دیتا ہے، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، سجا دیتا ہے کہ تمہارا تعلق تو فلاں سے ہے، تمہارے کام کا تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، اللہ کی طرف نہیں پلٹنے دیتا۔ تمہارے پاس مال ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ بیماری آ گئی، امریکہ جا کے علاج ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کون سا مسئلہ ہے؟ اللہ اکبر۔ تو یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ اگلی آیت نمبر 95 میں اللہ فرما رہے ہیں ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَاتِ، کہ پھر ہم ان کے بدل دیتے ہیں جب وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں، گر کر آتے ہیں اللہ کے حضور میں، راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگتے ہیں، رو رو کو مانگے اللہ سے۔ جس طرح بچہ جو ہے نا، بچہ اس نے اپنی کوئی بات منوانی ہے تو کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو وہ دیکھتا ہے کہ ماں باپ کو کیا پسند ہے، وہ والے کام دوڑ دوڑ کے کرتا ہے تاکہ اس نے اپنی بات منوانی ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ کی بندگی کی طرف پہلے آنا ہے، پھر رو رو کے اپنی بات اللہ سے منوائیں۔ اللہ اکبر۔
اور ماں، اللہ اکبر، کیا درجہ ہے ماں کا، خود آگ میں کودنا پسند کرتی ہے، اپنی اولاد کو بچا لیتی ہے. ایسا جذبہ جو اللہ نے ماں کے اندر رکھا. تو اللہ کہتے ہیں جب ہم ان کے حالات کو بدل دیتے ہیں، بہتر کر دیتے ہیں، حتیٰ افو وقالوا قد مس آباءنا، کہتے ہیں کہ یہ تو حالات ہے، دنیا کی گردش کے دن ہیں، بیمار تو لوگ ہوتے رہتے ہیں، مشکلیں بھی آتی رہتی ہیں، تو دنیا کی گردش ہے، ہر بندے پہ آتی رہتی ہے. اللہ کو بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے باپ دادا پہ بھی ایسے حالات آتے رہے. کون سے حالات؟ الضراء والسراء، تکلیفیں بھی آتی رہیں، مشکلیں بھی آتی رہیں. وَأَحْزَنَاهُمْ، تو اللہ پھر کہتے ہیں کہ جب وہ لگتا ہے کہ صرف دنیا ہی میں میٹیریلزم، آج تو دیکھیں ہم سب میٹیریلسٹ ہو گئے ہیں، مادہ پرستی، کہ ہر چیز کا یقین جو ہے اللہ سے ہٹ کر مادے پہ ہو گیا ہے، کہ یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا. لیکن جب اللہ چاہے گا، میں ارادہ کروں کہ میں نے اسلام آباد جانا ہے، میں نے گاڑی پکڑی، پیٹرول چیک کیا، پیٹرول بھی فل، گاڑی ہر چیز ایکوریٹ، ٹائر بھی زبردست، پہنچوں گا میں اللہ کے حکم سے. یہ یقین جب میرا ہوگا تو میں پہنچوں گا. مجھے اپنی گاڑی پر یقین ہوگا تو یہ مادہ پرستی ہے. مادہ کیا ہے؟ میٹیریلزم کیا ہے؟ یہ میٹیریلسٹ جو انسان ہوتے ہیں تو یہی تو ہے. اللہ اکبر. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ کہتے ہیں یہ حالات آتے رہتے ہیں، سب پہ آتے ہیں. ایسے ہی ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی اللہ کی طرف رجوع کرو، یہ ہوتا رہتا ہے دنیا میں، سب کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ اکبر. پھر اللہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو تکلیف آئی، مشکل آئی، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، سب پہ آتی ہے. کیا نیکوں پہ نہیں آ رہی جو ہم کون سے اتنا کر رہے ہیں؟ ہم بھی اللہ کے وہی بدلے ہی ہیں، سب پہ آتی ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں پھر جب وہ ایسی باتیں کرتے ہیں اخذناہم بغتۃ، تو ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں اچانک، وہم لا یشعرون، اور ایسی آزمائش آتی ہے جس کے بارے میں ان کا شعور بھی نہیں جاتا. کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ بھی مسئلہ آ جائے گا ہمارے پاس. ایسے مسئلے آتے ہیں پھر اللہ کے آگے گر کر آئیں گے. اللہ کے ساتھ اتنا یقین، ہاں کرنی ہے کوشش سب کچھ کرنے کے بعد، لیکن کامل یقین اللہ پر ہونا چاہیے. نہ گھر بیٹھنا ہے، میں گھر سے نکلا، مجھے ایک جگہ پہنچنا ہے، الحمدللہ پوری اپنی کوشش، لیکن پہنچوں گا اللہ کی مرضی سے. میں اپنے دفتر جاؤں، مجھے بزنس کرنا ہے، جو مرضی بھی میں ایفرٹ کر لوں، لیکن ایک ہی میرا یقین جب تک نہیں بنے گا کہ ہونا وہی ہے جو میرے اللہ نے چاہا. اور اگر کوئی نفع یا نقصان ہو تو پھر انسان کو تکلیف نہیں ہوتی. کہتا ہے اللہ کا ہی تھا، اللہ نے کوئی نقصان ہوا تو اللہ اور دے دے گا، اور اگر نفع ہو تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، سب شکر اللہ کے لیے. میری تو تھوڑی سی ٹوٹی پھوٹی کوشش ہے، کرنے والا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. تو یہ یقین ہونا چاہیے. سورہ الانعام میں بھی ہم نے پڑھا تھا، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 44 میں، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جب وہ بھول جاتے ہیں جس کا ان کو ذکر کی، نصیحت کی جا رہی ہے نا، اب یہ نصیحت ہے نا، تو کیا ہوتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی سب کچھ دنیا ہی ہے، تو پھر اللہ کے اور دنیا دے دیتے ہیں. یہ بھی اللہ کا بڑا زبردست نظام بھی ہے اور آزمائش بھی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم ان پر ہر قسم کے دروازے کھول دیتے ہیں، دنیا کے دروازے، ہر طرف سے ان کو جو ہے اللہ کی نعمتیں ملنی شروع ہوتی ہے. مال بھی مل رہا ہے، اولاد بھی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں جا رہی ہے، لمز میں پڑھ رہی ہے، میرا بیٹا ہارورڈ میں پڑھ رہا ہے، میری بیٹی آکسفورڈ میں پڑھ رہی ہے، بہت فخر کھول دیتا ہے اللہ. حتیٰ اذا فرحوا، پھر جب وہ اطرار ہوتے ہیں دنیا میں کہ ہم تو سب سے زیادہ کامیاب لوگ ہیں، بما اوتوا، جو ان کو ملا ہوتا ہے، اخذناہم بغتۃ، پھر ایک ایسے حالات آتے ہیں، اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے اچانک، فاذا ہم مبلسون، پھر وہ بجھ کر رہ جاتے ہیں، مایوس ہو کر رہ جاتے ہیں. حدیث میں نے پہلے بھی بیان کی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے 2999، حضرت صہیب رومی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن کا معاملہ جو ہے وہ بڑا عجیب ہے، بڑا خوش کن ہے. ہر معاملے میں اس کے لیے بھلائی ہے، جو مومن کے سوا کسی اور کو میسر ہی نہیں. ایمان رکھیں اللہ پر، تکلیف، غم، بیماری، اچھائی، فروانی، اور اسی طرح جو بھی خوشحالی ہے سب اللہ کی طرف سے ہے. خوشی اور خوشحالی ملے تو اللہ کا شکر کرتا ہے، اس میں بھی اس کے لیے اللہ اور بڑھا دیتا ہے اس کی نعمتوں کو. اور کوئی نقصان ہو تو پھر صبر کرتا ہے، اس کے صبر کی وجہ سے بھی اللہ اس کے رتبے کو بڑھا دیتا ہے. تو یہ مومن کے ساتھ ہے، یہ معاملہ ہوتے ہی مومن کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. اگلی آیت لے لیتے ہیں، آیت نمبر 96 ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر یہ بستی والے ایمان لاتے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے. تقوی، ہر وہ کام جس میں اللہ کی ناراضگی آتی ہو اس سے بچنا، اور ہر وہ کام چاہے چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا ہو جس سے اللہ خوش ہوتا ہو اس کو کرنے کی تگودود کرنا، جدوجہد کرنا، اس کا نام ہے تقوی. تو جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بستی والے تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ،
تو ہم کھولتے تھے ان پر برکات من السماء والارض، زمین اور آسمان کی برکات ان پر ہو جاتی، کھول دیتے برکات کے دروازے، زمین اور آسمان ان کے لیے خوشحالی ہی خوشحالی لے کر آتے، آسمان سے رحمت علی عذاب علی نہیں، رحمت علی ہوائیں بارشیں برستی، زمین سے زلزلے نہیں آتے، زمین اپنی فصلیں اگاتی، ان کے لیے اپنے دروازے اللہ کھول دیتے ہیں۔ ایمان، دیکھیں یہ تو بڑی کلیئر بات ہے، اصل بات یہ ہے کہ ایمان اور تقوی کسی قوم کی ترقی کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ایمان اور تقوی تو ترقی کی جڑ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں ایمان لے کے آئیں گے تو ترقی نہیں کریں گے، اللہ اکبر۔ 22 لاکھ مربع میل پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، بڑی پرسنالٹی ہے، اللہ نے کیا پرسنالٹیاں پیدا کی ہیں، ابو بکر صدیق ہوں، عمر فاروق ہوں، عثمان غنی ہوں، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہوں، یہ سب کے سب ہوں، اور اسی طرح شرم و بشرم میں زبیر بن عوام ہوں، طلحہ ہوں، اسی طرح سعید، حضرت سعید ہوں، عبد الرحمن بن عوف ہوں، جتنے بھی آپ نام لیتے رہے اور جتنے بھی صحابہ، بلال حبشی ہوں، اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا محبت کرتے تھے ان سے، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب بلال حبشی آتے تھے نا آپ کے پاس تو کہتے تھے سیدنا بلال آئے ہیں، اللہ اکبر۔ اتنی عزت ملتی ہے اسلام میں اللہ پر ایمان لانے سے۔ تو بہرحال اللہ کا جب رحمت جوش میں آتی ہے تو ہر جانب سے خیر و برکت کی فراوانی ہو جاتی ہے، زمین اپنے پوشیدہ خزانے، اللہ، میں کیا کہوں، اللہ کی قسم، پاکستان اللہ نے ایسی نعمت دی ہے، اتنی نعمتیں ہیں، لیکن ہم لوگ اللہ اکبر اللہ کی ناشکریہ کر رہے ہیں۔ ہر شخص اپنے گربان میں جا کے پہلے، اور پھر ایز ہول جس پر جتنی ذمہ داری ہے، جس کے پاس جتنا بڑا ہوتا ہے اتنی بڑی پوچھ ہے، اس سے پوچھا جائے گا، یار دنیا میں تو بچ جائے جتنا مرضی بچ جائے، قیامت والے دن نہیں بچ پائیں گے، بڑی کلیئر بات ہے۔ جس کے پاس جتنا بڑا رتبہ ہے، جتنا بڑا ہوتا ہے، کوئی بڑا جج ہے، جس کے پاس گورنمنٹ کا بڑا عہدہ ہے، یا جس کے پاس کسی بھی محکمے کا بڑے سے بڑا عہدہ ہے، ہر کوئی اللہ کے ہاں جواب دہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو کہ ابو ذر کبھی 2 لوگوں پر بھی امیر بننے کی جو ہے خواہش نہ کرنا، ہاں بنا دیا جائے لیکن جستجو نہ کرنا، کیونکہ جس کو امیر بنا دیا گیا اب اس سے قیامت والے دن ایسے ہونا کہ اس کو کینچی سے کاٹ دیا اگر جائے تو وہ بہتر ہے، کیونکہ حساب بڑا سخت ہے۔ کیا معلوم ہے آج جو لوگ اپنے بڑے بڑے عہدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو بڑے بڑے وزیر ہیں، جو صدارت کے عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو بڑے بڑے جج ہیں، کہ پوچھا جائے گا؟ کیا ڈر ہے ہم مسلمانوں کو؟ آج مجھے بھی، میں جہاں پہ ہوں، میرے پاس جو بھی میرے لوگ میرے متحد کام کرتے ہیں، ان کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا کہ کیا میں نے ان کے ساتھ سلوک کیا، کیا ان کی ضروریات کا خیال رکھا کہ نہیں رکھا، کیا انصاف کیا کہ نہیں، اولاد میں انصاف کیا کہ نہیں، وراثت میں انصاف کیا کہ نہیں؟ یہ سب سوالوں نے میرے اور آپ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابن آدم قدم نہ اٹھا پائے گا جب تک کہ 5 باتوں کا جواب نہ دے دے۔ نمبر 1، عمر کن کاموں میں گزاری ہے؟ کہاں گزر رہی ہے ہماری عمر؟ کیا عیاشی کے لیے آئے ہیں دنیا میں؟ کیا عیش و عشرت کے لیے آئے ہیں ہم؟ صرف بڑے بڑے فنکشن، فلسطینی بچوں پر تو ہم بیان دیتے ہیں، اور جا کر دیکھیں آج بھی جتنی شادی حال ہیں، بڑی بڑی جگہ پر چلے جائے، میں نام نہیں لینا چاہتا کہیں بھی، لیکن بڑے بڑے جہاں پہ بڑے بڑے 10 15 شادی حال ہیں، یقین جانے لگتا ہی نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں ہم جتنا بھی بولتے ہیں نا ہمارے اندر منافقت ہے۔ کہتے ہیں کہ جی وہ فلسطین دیکھو بچوں کہتا ہو، رات کو اپنے فنکشنوں میں اسی طرح ڈانس، اسی طرح ننگا پن، اسی طرح شیطان جو ہے اپنا ننگا ناچ ناچ رہا ہوتا ہے، اسی طرح میوزک بج رہے ہیں، عورتوں اور مرد جو ہے بغیر پردے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں۔ کیا کرے، کہاں جائے، کس کو بتائے؟ اللہ کرے کو سمجھ میں آئے۔ اللہ فرمانے والا کہ ان کذبوا، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا، اللہ کی بات کو نہیں مانا، فاخذناہم بما کانوا یکسبون، تو پھر ان کی کمائی جو انہوں نے کی تھی، جیسے میں نے کہا حرام مال کماتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کاروباری انہوں میں کمٹمنٹ غلط، لوگوں کو مال دے رہے ہیں غلط، لوگوں سے مال لے رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، کیا بے ایمانی ہی بے ایمانی نظر آتی ہے۔ چاہے کوئی اللہ تعالیٰ، بہت سارے لوگ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں تو ایک چیز کو جانتا ہوں کہ جس میں کمٹمنٹ نہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ذہن میں لے آئیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کہیں پہ خطبہ دیتے تو آپ ضرور کہتے لا ایمان لمن لا امانت لہ، کوئی ایمان نہیں ہو شخص کا، جتنے مرضی ایماندار بنو، جس میں امانت کی پاسداری نہیں ہے، اور امانت اتنا بڑا لفظ ہے، میں یہاں پر اس کو بات کرنے شروع کر دوں تو 1 گھنٹہ لگ جائے گا۔ آنکھوں کی امانت ہے، پھر ہمسائے کون ہیں، ان کے ساتھ کیا ہمارا سلوک ہونا چاہیے، اور پھر کیا کیا امانت میں آ جاتا ہے، ہر چیز، زبان بھی اس کو سنبھالنا ہے، ہر چیز کو، اور لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے جس میں عہد کی پاسداری نہیں ہے، کمٹمنٹ نہیں ہے، وعدہ پاس نہیں ہے، کریڈیبلٹی نہیں ہے، لوگ پیسے لے کر دیتے نہیں ہیں، 1 مہینے کا کہہ کے سال بعد دیتے، کہتے ہیں دے تو دیا ہے، نہ دیتے تو کیا کر لیتا؟ اللہ اکبر۔ باہر کے پیسے کھاتے ہیں کہ جی وہ تو چائنا والے ہیں، ان کے پیسے کھا رہے، کیا فرق پڑتا ہے جی؟ چائنا ہے نا، وہ کون سے، وہ بدھسٹ ہے جو وہ
اور میں کہتا ہوں ڈبل مار پڑے گی. تم نے اسلام کو بدنام کیا ہے, ہم لوگ اسلام کو بدنام کرے ہیں. میں تو یہ کہوں گا ہم سب کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ناپیں تولے. وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, تو ہم نے ان کی کمائی کے بدلے ان کو پکڑ لیا. دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ, ہم نے سورہ المائدہ میں پڑھا تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم. اگر یہ قائم کر دینا, پاکستان تو لیے اس لیے تھا کہ یہاں پر اللہ کا قانون قائم ہوگا, اللہ کا نظام قائم ہوگا, اللہ کا قرآن قائم ہوگا, اللہ اور اس کے رسول کا دین جو ہے وہ قائم کیا جائے گا. عدالتوں میں بھی وہ نظر آئے گا, اسمبلیوں میں بھی وہ نظر آئے گا, اسکولوں میں بھی وہ نظر آئے گا, کالجوں میں بھی وہی نظر آئے گا, مارکیٹوں میں وہی نظر آئے گا. کہاں ہے سینٹوں میں وہ نظر آئے گا, کہاں نظر آتا ہے؟ تو کہاں نظر آتا ہے ہمیں اللہ کا قانون؟ آج اپنے ناپیں گھروں میں نظر آتا ہے. میں اپنے گھر میں تو نگہ بانوں نا, میں جتنا بھی کلیم کر لوں کہ گورنمنٹ کر رہی ہے ان کو اتنا بدلہ ملنا. میں نے تو کہا نا, وہ حدیث میں نے سنا دیا کہ 2 آدمیوں پر بھی انصاف نہ کیا تو اس سے بہتر ہے کہ کینچی سے کاٹ دیا جائے. تو کیا بنے گا جو اتنی بڑی عوام کے ساتھ دھوکے کر رہے ہیں, جو بیٹھے بڑی بڑی سیٹوں پہ بیٹھے ہیں, اور میں جو میرے پاس اللہ کا شکر ہے کوئی ملازم ہے یا میرے گھر والے ہیں, ان کے بارے میں مجھے تو وہ دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق دے. امتحان بڑا مشکل ہے, جس کو ملا ہے اس کا اتنا زیادہ امتحان ہے. یقین جانے جس کے پاس کام ہے اس کا اتنا کم امتحان ہے. یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں, پھر شکر ہی شکر نکلے گا کہ بس اللہ یہی بہت تھا میرے لیے. میں نے زیادہ کیا کرنا تھا, میں کہاں اتنے امتحان قابل ہوں. ابن آدم قدم نہ اٹھا پائے گا. 5 باتوں کا جواب, عمر کن کاموں میں گزاری, جوانی میں کیا کیا, اللہ اکبر, مال کیسے کمایا, اور پھر خرچ کہاں کیا, اور جو علم حاصل, کیونکہ دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم, دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. کتنے لوگ یہ حاصل کرتے ہیں؟ بڑی بڑی ڈگریاں لوگوں کے پاس ہیں, یقین جانے, اور قرآن کے بارے میں پوچھو تو یقین نہیں ہے. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تار کے گناہ ہو کر. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما, اللہ نے اس کتاب کے ذریعے, قرآن کے ذریعے جو ہے نا, جو 22 لاکھ مربع پر جو پھیلی تھی نا حکومت, تو یہ قرآن پر عمل تھا کہ پہنچاؤ. سورہ توبہ میں آئے آیت پڑھیں گے, سورہ انفال میں بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد جو ہے سورہ انفال ہے, سورہ توبہ ہے, بڑی زبردست صورتیں ہم نے شروع کرنی ہے. سورہ الاعراف کے بعد پڑھیں گے ہم کہ اپنا جو اسلحہ جو ہے, اپنا حفاظت کا سامان جو ہے تیار رکھو تاکہ تم پر کوئی حملہ نہ کر سکے. اور یہ بھی پڑھیں گے کہ لے کے جاؤ اللہ کے دین کو, اور پھر ان سے کہو کہ اللہ کے دین کو قائم کر لو. ہم کیوں گئے تھے, کیوں فارس میں گئے تھے, کیوں شام میں گئے تھے, کیوں گئے تھے مسلمان؟ اور ایک ہی بات کہتے تھے کہ اللہ کا تم مسلمان ہو, جو وہی حقوق جو ہمارے, ہم یہ نہیں کہیں کہ ہم نے بہت قربانیاں کی, وہی حقوق ہوں گے جو تمہارے ہیں. ہم اللہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو, نماز قائم کر لو, یہ اللہ کے لیے ہے. زکوٰۃ ادا کرو, اور زکوٰۃ وہ ہے جو تمہارے امیروں سے لی جائے گی اور تمہارے غریبوں میں حق تقسیم کی جائے گی. کون جواب دے گا اس کا؟ میں تو صرف ایک سوال کرتا ہوں, اللہ کے واسطے آج موقع ہے. یہ پاکستان اتنا قیمتی ہے, اللہ کرے کہ اس میں وہ نظام قائم ہو جس کے لیے لوگوں نے قربانیاں دیں. بہت قربانیاں, یقین کریں. میری صرف ایک والدہ جو بچی ہے, اور ایک میری نانی 2 دن بعد آ کے پاکستان میں فوت ہو گئی. پورا ننیحال ہی چلا گیا. کون تھا اس میں, کون تھا؟ میرا ماموں تھا, میرا نانا تھا, کون تھا مجھے نہیں پتا. لیکن کیا کریں, قربانیاں دینے کے بعد ہم بھی یہاں یشیوں میں پڑ گئے. اللہ نے دیا تو یشیاں. آئیں اللہ کی کتاب کی طرف پڑھ لیں, آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی طرف آئیں, تاکہ اللہ کرے کہ پاکستان جس مقصد کے لیے لیا تھا وہ مقصد حاصل ہو سکے. اگلی آیت لے لیتے ہیں, آیت نمبر 97 ہے. افامین اہل القریٰ ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون. اللہ فرمانے کہ یہ بستی والے بے فکر ہو گئے ہیں, ان کو کوئی ذرا سا بھی خوف نہیں رہا, بے خوف ہو گئے اس چیز سے کہ ان کو اللہ کا عذاب پکڑ لے. رات کو زلزلہ ہے, کتنی بستیاں تباہ ہو جاتی ہے. جب یہ راتوں کو سوئے ہوئے ہوں, آرام کر رہے ہوں, اب آمینہ اہل القریٰ, کیا بستی والے بے خوف ہو گئے ہیں, ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون, وہ دن میں اپنے کھیل تماشوں میں, اپنے کاروبار میں مست ہوں, اللہ کا عذاب ان کو آ کے پکڑ لے. کتنی بستیاں تباہ ہوئی. زلزلہ آیا کشمیر میں, ہم نے دیکھا کہ کیا ہوا, کتنے لوگ, کتنے ہزاروں لاکھوں کے حساب سے لوگ چلے جاتے ہیں, لیکن پھر بھی بے فکر ہیں. اللہ سے بے خوفی ہے. اللہ کا خوف دل میں جب تک نہیں آئے گا, معاملات نہیں ٹھیک ہوں گے میرے اور آپ کے. اللہ کرے یہ باتیں سمجھ میں. سنوانا سب سے پہلے مجھے اپنے آپ کو ہے. انفسکم واہلکم نارا, بتاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو, سب سے پہلے تو ان کا حق ہے. اگلی آیت لے لیتے ہیں, آیت نمبر 99 ہے. افامنوا مکر اللہ, تو کیا یہ اللہ کی تدبیر سے, اللہ اکبر. مکر کا لفظ جو ہے نا, یہ سازش کے لیے بھی آتا ہے اور تدبیر کے لیے بھی آتا ہے, پلاننگ کے لیے بھی آتا ہے. تو اللہ کے لیے جب بھی استعمال ہوگا تو اللہ کی تو پلاننگ ہے نا. کیا اللہ کی پلاننگ سے, اللہ کی تدبیر سے یہ بے خوف ہو گئے؟ فلا یامنوا مکر اللہ الا القوم الخاسرون, نہیں ہوتے. اللہ کے سے بے خوف وہی ہوتے ہیں جنہوں نے ہسارا اٹھانا ہوتا ہے, جو برباد ہونے والے ہیں نا. اور آج
ایز اے ہول، ایز اے نیشن، ایز اے پاکستان. میں تو صرف اس لیے پاکستان کی بات کرتا ہوں، پوری امت مسلمہ، پورا فلسطین کے بچے ہمارے سامنے لاشوں کے ٹکڑے اڑ رہے ہیں. کیا ہوا؟ 54 ملکوں کی جو فورس بنائی گئی تھی کس لیے ہے؟ اپنی حفاظت کے لیے. کیا مسلمان جو ہے ایک بچہ بھی سوچے تو صحیح، اللہ اکبر، کیا تھا صحابہ کا دور؟ پڑھے تو صحیح، اللہ کرے میں اور آپ پڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھے. آپ میدان جہاد میں نکل کر بدر میں پہنچ کر دعائیں مانگ رہے تھے کہ اللہ تو اب مدد فرما. احد میں پہنچ کر دعائیں مانگ رہے تھے، اور ہم گھروں میں بیٹھے دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ تو ابابیل بھیج دے، جس طرح تو نے کعبے کی حفاظت کی تھی تو فلسطین کی حفاظت کر. پوری امت مسلمہ جو 1.25-1.5 ارب کے قریب ہے کہاں ہوئی ہے؟ اور پھر وہ فورس اس کی دیکھ لیے، وہ بھی یقین کریں کروڑوں میں بنتی ہے ہماری فوجیں. اگر مسلمانوں نے مسلمانوں کو نہیں بچانا، کیا ہو گیا تمہیں؟ ہم نے پڑھا سورہ النساء میں آیت نمبر 75 میں کہ کیا ہو گیا تمہیں کہ کیوں نہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے، کہ جب وہ کمزور مرد، عورتیں اور بچے چھوٹے بلک رہے ہیں. پورے کے پورے ہسپتال تباہ کر دیے گئے، ایک ماں کے ساتھ ساتھ بچے جو ہیں وہ شہید ہو گئے. لیکن ہم ہیں کہ ہمارے میلے ختم نہیں ہو رہے، ہماری شادیوں بیاہ کے نہیں، ہماری زندگی میں بدلاؤ آ ہی نہیں رہا، کوئی تبدیلی نہیں آئی. یقین کریں اللہ ماشاء اللہ کہ اللہ کسی کو توفیق دے دے، اللہ مجھے بھی توفیق دے. باتیں تو کرنا آسان ہے، اصل بات ہے کہ عمل کرنا. حدیث میں ہے کہ مومن پر مصیبتیں آتی رہتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. اور منافق کی مثال تو اس گدھے کی طرح ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے مالک نے اس کو کیوں باندھا تھا اور کیوں چھوڑا تھا، کیوں ہمیں ملی ہے آزادی، کیوں اللہ نے ہمیں یہ ملک دیا ہے، کیوں اللہ ہمیں جو اگر تھوڑا بہت تکلیف آتی ہے تو کیوں دیتا ہے. اللہ انسان کے اوپر مختلف قسم کے حالات ڈالتا رہتا ہے تاکہ اس کا دل نرم ہو، اور اللہ کے سوا دوسری چیزوں پر اس کا جو اعتماد ہے نا، جو کون ہے کہ میرے پاس مال ہے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، میرے پاس میرا تعلق اس کے ساتھ ہے، وہ ٹوٹے. اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنائے، اللہ کے واسطے مال کچھ نہیں ہے. اور اس کا تکبر ختم ہوتا. ہم یہ معاملہ سنت الہی کے تحت پردے میں ہوتا ہے. مثلاً اگر کوئی آفت آتی ہے تو وہ اسباب کے روپ میں آتی ہے، اور یہ صورتحال بہت سارے لوگوں کے لیے فتنہ بن جاتی ہے، یقین جانیں. اور یہ کہہ کر اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ تو زمانے کی گردش کے حالات ہے، یہ تو ایک بات ہونی تھی جو ہوئی، اللہ ان کے حالات بدل کر ان کو خوشحالی میں مبتلا کرتے ہیں. تو اب اس قسم کی لوگ اور زیادہ مغالطے میں پڑ جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ تو محض گردش زمانے تھا، دیکھو آئے تو ہیں، آگے برے حالات بھی آئے تو اچھے بھی آ گئے، کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوتا، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. کیا یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے؟ دوسروں کے ساتھ بھی اچھے حالات برے حالات آتے ہیں، تو یہ کوئی نہیں. اور اب تو اللہ سے ہمارا یقین کیا، بہت سارے ہماری یقین چاہنے نوجوان نسل جو ہے ایتھیسزم کی طرف جا رہی ہے، الحاد. اللہ سے دور کرے تو ہر چیز فتنہ بن جاتی ہے جب اللہ سے دور ہے. ہم یقین کریں ایمان اور تقوی کی زندگی کا فائدہ اگرچہ آخرت میں ملنے والا ہے، تاہم اگر اللہ چاہے تو دنیا میں بھی بہت سارے لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے، دلوں کا سکون آ جاتا ہے. سب سے بڑی بات ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جو سورہ رعد میں آتا ہے کہ دلوں کا سکون جو ہے نا صرف اللہ کے خوف اور اللہ کے ذکر میں ہے، اس قرآن کے ساتھ جڑے. اگلی آیت لے لیتے ہیں، آیت نمبر جو ہے 100 ہے. اولم یہد للذین یرثون الارض. کیا اللہ اکبر، کیا ان کو ہدایت نہیں ملتی؟ کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ جس کو دیتے ہیں ہدایت دیتے ہیں کہ زمین پر وارث بنتے ہیں، من بعد اہلھا، اس کے اہلوں کے بعد. آخر یہاں پر ہم جہاں رہ رہے ہیں پہلے کوئی رہتے تھے نا، اللہ نے ہمیں اس پاکستان کا وارث بنا دیا کہ ابھی تو یہ ہندوستان کا حصہ تھا پورے کا پورا، بڑے صغیر پاک و ہند جو آتا تھا، اب یہ پاکستان ہمیں نعمت ملی تو بنا دیا. اللہ نشاء اصبناہم بذنوبہم. اللہ فرمارے ہم چاہیں تو پہنچے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر ایسے عذاب اور تکلیفیں، اور آج پہنچ رہی ہیں. دیکھ لیں اپنے ملک پر ہمارا کیا حال ہے. اتنا زبردست ملک، گنتے جائیں کتنا معدنیات ہے، ہر قسم کے دریا اس میں ہیں. دنیا کی 7-8 وہ ہمارے پاس چوٹیاں ہیں، دریا یہاں ہیں، ریگستان یہاں ہے، بنی بنائی پورٹ گوادر کی، کراچی کی یہاں ہے. دریا ہمارے پاس ہیں، دریاؤں کی بال صفائی نہیں کرتے. نہریں ہمارے پاس ہیں، پہاڑ ہمارے پاس ہیں. اتنا خوبصورت ہے پاکستان، لیکن اس کو کس نے بدصورت کر دیا، کس نے بگاڑ دیا؟ ہمارے کرتوتوں نے، ہمارے اعمال نے. اور اس میں ہر شخص دیکھے کہ میرا کتنا حصہ ہے اس کو سنوارنے میں اور اس کو بکھارنے میں. سب نے اپنا اپنا امتحان دینا ہے. وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. اللہ فرمانے پھر ان کے دلوں کو بند کر دیتا ہے، اللہ ٹھپا لگا دیتا ہے. فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. تو بات تو اللہ کی سنتے نہیں. قرآن پڑھا جاتا تو دل تنگ پڑتے ہیں، ایسے پڑھتے ہیں کہ کوئی اور باتیں کی جائیں، ان کو کس سے کہانی سنائی جائے کہ بس تم نے یہ کیا، یہ ہو گیا، بس یہ تم نے اس کا نام لیا، اس کا پلو پکڑا، تم نکل گئے. کہاں سے آئی؟ کہیں سے نہیں. قرآن پڑھیں سب باتیں سمجھ میں آ جائیں گے کہ کل سب ہم سے دھوکہ دیا جا رہا ہے. لیکن کیا کریں، دھوکہ ہی پسند ہے ہمیں آنے نہیں ہے کیونکہ یہ مشکل لگتا ہے ہمیں.
اللہ اکبر. ہاں سال ثواب حصول ثواب کے لیے پڑھ لیں گے ورنہ نہیں آئیں گے. دیکھیں اللہ سورۃ طٰہٰ میں فرمانے فلم یہدی لہم، کیا ان کے لیے کافی نہیں تھا ہدایت کے لیے؟ کم خلقنا قبلہم من القرون، کہ ہم نے کتنی بستیاں ان سے پہلے ہلاک کی، کتنی بستیاں. یمشون فی مساکنہم، یہ انہی کے مساکن ہوا. دیکھے تو صحیح یہاں پہ کون کون لوگ بستے تھے، کتنی کتنی قبریں. ان فی ذالک لآیات لأولی النہیٰ، یہ عقل مندوں کے لیے. عقل مند جو سوچتے ہیں، جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں، جو صحابہ کی سیرت پڑھتے ہیں، اور اسپیشلی جو ہمارے خلفائے راشدین ہیں ان کو پڑھیں، پھر عشرہ مبشرہ کو پڑھیں، اور پھر ہر ثوابی ہے پڑھے تو سے کیسی کیسی قربانی تک کس کی وجہ سے ہم پر دین پہنچا، ہم تک دین پہنچا. ورنہ وہ بیٹھ جاتے مدینہ تو اللہ کا شکر ہے اب کسی نے حملہ نہیں کرنا تھا، پورا حجاز جو ہے فتح ہو چکا تھا، کسی کی مجال نہیں تھی. لیکن کیوں نکلے؟ اللہ کا دین، اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے. اور ہم نے پاکستان لیے اس وعدے پر تھا، نہیں کیا، اور اس کی سزا آج ہم بھگت رہے ہیں. میں اور آپ، ہم سب اپنے اپنے دیکھ لیں، جو جس کی جتنی ذمہ داری ہے اس پر اتنا ہی بوجھ ہے، اس کو اتنا ہی امتحان ہے، اتنا ہی پوچھ ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے. تو اللہ فرما رہے ہیں، اسی طرح اللہ سورہ سجدہ میں فرما رہے ہیں اولم یہدی لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون، کتنی بستیاں ہم نے ان سے پہلے ہلاک کی. یمشون فی مساکنہم، ان کے یہ انہی کے مساکنوں پر، انہی کے اوپر چل پھر رہے ہیں، انہی کی زمین پر چل پھر رہے ہیں. ان فی ذالک لآیات، اور اس میں یقیناً بڑی نشانیاں ہیں. افلا یسمعون، تو کیا آپ بھی نہیں سنو گے؟ آیت کو مکمل کر لیتے ہیں. تلک القریٰ نقص علیک من انبائہا، اللہ فرمانے ایک بستیاں ہیں جن کی خبریں ہم تمہیں پڑھ پڑھ کو سناتے ہیں. کیوں سناتے ہیں؟ کیونکہ ان میں کچھ تباہ ہوئی، کچھ بچ گئی. سورہ ہود کی آیت نمبر 101 میں پڑھ لیں، ذالک من انباء القریٰ، یہ بستیوں کی خبریں ہیں. نقصہ علیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر پڑھ رہے ہیں. منہا قائم و حصید، ان میں کچھ قائم ہے، کچھ کٹ گئی، جڑیں ختم ہوئی ان کی. وما ظلمناہم، اللہ فرمانے ہم نے ان پر نہیں ظلم کیا، مگر وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اگلی آیت کا یہ سورہ اللہ راف کی آیت کا حصہ اگلا پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ فرمانے ان کے پاس آئی تھی نشانیاں، ہمارے ان روشن نشانیاں آئی تھیں، بینات، ہمارے رسول لے کر آئے تھے. لیکن دیکھیں اللہ کسی بستی کو نہیں تباہ کرتے. سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے آیت نمبر 15 میں، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رسولہ، ہم کسی بستی کو تباہ نہیں کرتے جہاں تک کہ ان کو خبردار نہ کر دیجئے. اور آج تو خبردار کرنے والی پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے پاس موجود ہے. یہ قرآن موجود ہے جس کی اللہ نے حفاظت کا ذمہ لے لیا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. آج 1450 سال سے یہ قرآن اسی طرح ایک ایک لفظ کی حفاظت اللہ کر رہا ہے. سورہ ہجر سورہ نمبر جو ہے 15 اور آیت نمبر 9 ہے جو میں نے بیان کی. اللہ کرے گیا میں اور آپ قرآن کی طرف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی طرف. اسی میں ہماری بقا ہے، ورنہ ہم مٹ جائیں گے. یقین کریں اسی میں ہماری فلاح ہے، ترقی بھی اسی میں، اور یقین کریں اسی میں ہماری عزت بھی ہے. جو ہم ذلیل ہیں نا، اللہ اکبر. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، اب نہیں مان لیں گے وہ، کیونکہ انہوں نے انکار کر دیا، جھٹلا دیا کہ نہیں ماننے نہیں ہے. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، اسی طرح جو انکار کرنے والے ہیں ناشکر لوگ، کفر جو ہے نا چھپانے والے. ہمارے پاس دین ہے، ہم چھوٹی بھی عمل کرنے لوگوں کو کیا پہنچائیں گے؟ چھپائے ہوئے ہیں سارے اللہ کی باتوں کو. چھپانے والے، انکار کرنے والے، ناشکری کرنے والے، کفر میں سارے معنی آ جاتے ہیں. سورہ النام میں بھی ہم نے پڑھا تھا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، ہم پھیر دیتے ہیں جب ان کے دلوں کو اور ان کی نظروں کو، جس طرح وہ پہلے مان نہیں رہے تھے، اول مرہ اور نَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اندھوں کی طرح ان کو انہی کی سرکشی میں بڑھا دیتے ہیں. اگلی آیت نمبر 102 ہے. اللہ فرما رہے ہیں وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ، ہم نے ان کو اکثر جو قومیں تھیں نا، جیسے ہم نے عہد کیا تھا کہ ہم کریں گے، ان کو عہد کے پابند نہیں پایا. وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ہم نے ان میں سے اکثر کو جو فاسق پایا. ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کی طرف. انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت پر ہم اپنے اگلے پروگرام میں بات کریں گے. اصل بات یہ ہے کہ جتنی باتیں کی گئیں اللہ کرے کہ ہم اس سمجھ میں آئیں. ایک ایک شخص جو ہے نا اس قوم کا جو ہے، مسلمانوں کا ہے، وہ ملت کا ستارہ ہے. افراد سے مل کر اقوام بنتی ہیں. میری اور آپ کی جو انڈیویجولی ذمہ داری ہے نا اس کو سمجھیں، اجتماعی ذمہ داریوں کو بھی سمجھیں. باقی رہ گیا جتنا اختیار ہے اتنا تو ضرور کریں. صرف بلیم گیم نہ کرتے رہیں کہ اس نے کیا کیا. مجھے اور آپ کو اپنا امتحان دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر فضل کرے. اللہ ہم سے بغیر حساب معاف کر دے، کیونکہ ہم کہاں ہیں حساب کے قابل. واخر دعوانا ان الحمد للہ
رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔